ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ آج کا ہی جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے نیب ترمیموں کے اوپر جو کیس چل رہا تھا، زیادہ لوگوں کی نظریں جو اب ہو گئی ہیں دو چیزوں پہ ہو گئی ہیں ان کیسز میں. ایک یہ کہ ججوں کے درمیان آپس میں کیا نوک جھوک ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر تھا کہ کیا عمران خان کو دکھایا جائے گا نہیں دکھایا جائے گا، ان کی تصویر لیک ہوگی نہیں ہوگی، کیا کپڑے پہنے ہوں گے، کیا ٹیکنیکل مسائل آئیں گے، اور بعد میں پھر اس کی رداد بتائی جائے گی کہ نہیں بتائی جائے گی. ذرا اس پہ ذرا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے، آپ کے خیال میں جو آبزرویشنز آئی ہیں یہ کس طرح فیصلہ جا رہا ہے، یہ ذرا اوور آل بتا دیں ہمیں. تھینک یو ویری مچ سروت اور عامر متین. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک توجہ میں ادھر کرانا چاہتا ہوں جدھر توجہ لوگوں کی نہیں جا رہی، کہ ایک شخص ہے وہ قید میں ہے، اس کے بارے میں اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، 200 FIR ہو چکی ہیں، اگلی سینچری تیسری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. جب وہ سپریم کورٹ پاکستان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری ذات کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ یہ قانون اڑا دیں گے تو شاید مجھے آسانی کوئی مل جائے یا مجھے فائدہ مل جائے، لیکن مجھے اپنے فائدے سے زیادہ اس ملک کا جو بیڑا غرق ہونا ہے، اس کا جو بھٹا بیٹھنا ہے، وہ اس کی مجھے فکر ہے کہ وہ کیا ہونا ہے. اس کے بعد آپ کو میں 2 اشارے اس کے دیتا ہوں اور پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ اس وقت ہم رول اوور کے لیے ساری دنیا میں بھاگ رہے ہیں تاکہ ہم اپنا بجٹ دے سکیں. 6 تاریخ رکھی گئی تھی اور 6 تاریخ تک بجٹ کیا آج آپ دیکھ لیں کیا تاریخ ہو گئی اور کیا ان کی صورتحال ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اچھا اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف. آپ دیکھیں کہ وہ اندر بیٹھ کے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے، صحیح ہسٹری پڑھانا چاہتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے مدیر امان کمیشن رپورٹ پڑھو تاکہ مزید سانحات سے پاکستان بچے. پہلا یہ ہے کہ میں پہلے آپ کا دوسرا سوال لے لیتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی اسپلٹ ججمنٹ آ سکتی ہے، اور جو اسپلٹ ججمنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم فزیکلی یعنی معاشی طور پہ اور معاشی ڈسپلن کے اعتبار سے اتنے اونچے درجے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں کسی واچ ڈاگ کی ضرورت ہی نہیں رہی. دوسری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک معاشی ڈسپلن کی ضرورت ہے، اور ساری دنیا میں معاشی ڈسپلن اس کے لیے سزائیں سخت ہو رہی ہیں. پچھلے اگر 30 سال کی آپ تاریخ نکالیں تو کچھ ممالک سزا بڑھاتے بڑھاتے موت تک چلے گئے، اور وہ صرف اپنے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں پکڑتے، وہاں چیف جسٹس کو سزائیں ہوئی ہیں. دنیا کے اندر میں آپ کو ایک سے زیادہ مثال دے سکتا ہوں، چیف جسٹس کو سزائیں ہوئی ہیں. دنیا کے اندر ایک سے زیادہ جو سیکورٹی کے اداروں کے سربراہ ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں. دنیا کے ایک سے زیادہ جو سربراہ مملکت ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہی کیپٹلزم کے اندر کوئی اکانومی جاتی ہے، جس طرح ہمیں دھکا مارا گیا تھا 77 کے بعد، ہم کیپٹلزم کے جو اسپائرل ایفیکٹ ہے وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ زیادہ بڑا مال بناتا ہے، جو جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، مزید کچھ بھی نہیں رہتا. تو اس ڈسپلن کو بحال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے جو آج عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں کے ذاتی مفادات یا کسی کے اپنی ذاتی سوچ اس کو ہم پرے کاہ سمجھیں اور بالائے طاق رکھیں، اور پاکستان کے اجتماعی مفاد کو جس طرح قیدی نمبر 804 نے کہا ہے وہ سامنے رکھ کے ہمیں لازماً اپ ہولڈ کرنا چاہیے. اچھا پھر دوسرا اس کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو یارڈ سٹک ہے. دوسری یارڈ سٹک یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. اپنے 15.5 بلین جو ہمارے US کی اکانومی پڑی ہوئی ہے، جو سارے پیسے یہاں سے گئے ہیں اور نام آ گئے ہیں آپ کے سامنے. آپ کسی کو بلائیں تو صحیح، آپ عمر یو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ PTI کے پیچھے لگے، آپ کسی سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ پیسے تم نے کس طرح سے. 2 کام آپ کر لیں، صرف 2 چیزیں جو PCA 1947 ہے، پریونشن آف کرپشن ایکٹ، اور انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، 14 اگست کے بعد نہیں بنا، انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے معروف ذرائع آمدن سے زیادہ پراپرٹی بناتا ہے تو وہ کرپٹ ہے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے، آپ ان کو بلائیے. میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ٹائم محدود ہے، میں اور بھی کیس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں پہ کیونکہ کچھ لوگوں نے پولیٹیکل کیسز نیب استعمال ہوا تو وہ کہتے ہیں نیب کو بجائے درست کرنے کے ختم ہی کر دیں. اور آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب یہ حال ہی میں دبئی لیکس آئی ہے اور وہ کوئی اس کی وہ اخباروں کے ہیڈ لائن سے بھی جا چکا ہے. پر میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرا کیس جو بڑا امپورٹنٹ ہے، مخصوص نشستوں والا جو
چل رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا یہاں بھی دو نقطہ نظر چل رہے ہیں، وہاں بھی دو نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی وہ آبزرویشن جج حضرات دے رہے ہیں کہ یہ مدر آف آل سنز، اوریجنل سن جو تھا وہ بلے کا نشان چھیننا تھا. ایک وہ سوچ ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جناب یہ کیونکہ پی ٹی آئی نے دہرایا جاتا ہے کہ جی کیونکہ الیکشن نہیں لڑا تھا تو اس لیے یہ والا مسئلہ بنا. یہ کیسے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے میں دوسرا جو ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کے سامنے کہ پاکستان اس جگہ آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین کو ختم کر کے کرپشن کے فروغ کی مزید عیاشی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ پاکستان کے لوگ غریب ہوئے اور چند گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں اناشاد کی یہ کیفیت کی پیدا ہوئی ہے. اب آپ کے سوال کی طرف میں دوسرے کی طرف آتا ہوں. اس کے اوپر بھی آپ تین چیزیں سامنے رکھیں. سب سے پہلے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے الیکٹرل لا میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی الیکشن کا نوٹیفیکیشن ہوگا پہلے 3 دن کے اندر جو آزاد جن کو سمجھا جائے گا امیدوار وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پارلیمانی پارٹی اور الیکشن لڑنا ضروری نہیں ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی، یہ لفظ ہے. اس کے علاوہ کوئی لفظ ہو اگر تو کسی سے پوچھ کے مجھے بتا دیں کہ کون سا لفظ ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. وہ قانون پڑھیں ذرا آنکھیں کھول کے. دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ آپ اس پہ آ جائیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو کس نے کہا تھا کہ آپ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اس لیے ہم آپ سے بلے کا نشان واپس لیتے ہیں؟ آپ کو واپس جانا پڑے گا. وہیں الیکشن کمیشن سے شروع ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 ممبرز بینچ نے یہ ججمنٹ دے دی. یہ ہم کیا تاریخ کو جغرافیہ بناتے رہیں گے؟ جس طرح ہم محمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہ پڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو نہ پڑھانا چاہتے ہیں. وہ بنائی بھی آپ نے تھی، وہ پہنچائی بھی آپ نے تھی، وہ رکھوائی بھی آپ نے. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں پڑھنا چاہتے. ایک اس کا پہلو. دوسرا یہ ہے کہ جو ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن اس پولیٹیکل پارٹی کو ہماری 88 سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں پروونشل اسمبلیز کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر. اچھا، یہ اس کا تیسرا پہلو جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کوئی بینیفیشری اس کا ہو سکتا ہے اور ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو فیصلہ ہے، اس کو فیصلے کو دوسری طرح سے دیکھنا چاہیے. لیکن میں اس طرح سے نہیں دیکھتا. پاکستان کے لوگ کوئی پاگل نہیں ہے. جو ہوگا ان کو پتا ہوگا کس نے کیا کیا ہے، اور تاریخ بھی اس کو معاف نہیں کرے گی اور لوگ بھی اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس سے آپ نے پہلے لیڈر چھینا، پھر اس کی تصویر چھینی، پھر اس کی تشہیر چھینی، پھر اس کی تقریر چھینی، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ایک بلہ چھینا، پھر اس کے بعد آپ نے اس سے لوگوں تک پہنچنے کا رائٹ نہیں دیا کہ وہ لوگوں تک اس کی پارٹی پہنچ سکے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں تیسرا لاسٹلی جو ہے کہ ایک وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا جیری مینڈرنگ، وہ احساس تاثر ملتا ہے کہ عدت کے کیس کا جب وہ فیصلہ آنے والا تھا تو وہ بدل دیا گیا. اب 190 ملین کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب نے جو ہے ان کی یہاں پہ ٹینیور پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر ججز کی تعیناتی کا تھا، اسلام آباد کے ججز کا کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا وہ الیکشن کمیشن نے وہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے کہ جی نئے ججز کے حوالے سے. تو یہ جو سارا اوور آل ایک نظر آ رہا ہے تاثر، یہ جاتے ہی نہیں ہے. آپ دونوں کو میرا کامنٹ چاہیے یا پہلے خبر چاہیے؟ خبر پہلے دے دیں. ایک چاہیے یا 2 چاہیے؟ آپ 2 ہیں. 3 آپ کے پاس جتنی ہے ڈاکٹر صاحب ساری دے دیں ہمارے لیے خبریں. اچھا 2 میں دیتا ہوں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اس ساری جیری مینڈرنگ کا جس نے ثبوت دیا تھا، جو پنڈی ڈویژن کو لیڈ کر رہا تھا وہ چیف کمشنر، وہ راول پنڈی میں اپنے ہاؤس کے اندر ہاؤس اریسٹ ہے. میرے پاس کوئی لوگ آئے تھے جب میں گجرانوالا گیا تھا، دے وانٹیڈ ٹو فائل سم کیس نمبر 1، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ آپشنل اریسٹ کے اوپر جس طرح خود اختیاری جلاوطنی کرتے رہتے ہیں نواز شریف، اس طرح سے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اس کو باہر نکالیں، آپ اس کو سنیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا صورت ہے.